نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد۔ وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کامل احساس ہے کہ آپ کتنی ہی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھ سے قبل حضرت العلام حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ بڑی تفصیل سے ایک پرمغز خطاب فرما چکے ہیں اور موضوع کے کئی جہتوں کا احاطہ فرما چکے ہیں۔ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے اس تک رہنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، جہاں تک بات ہے عقیدہ ختم نبوت کی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت در حقیقت مسلک اہل حدیث ہی کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی شان اور شوکت۔ ختم نبوت آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا امتیاز بھی ہے۔ ختم نبوت ایک اتفاقی اور یقینی عقیدہ ہے۔ اتفاقی یوں کہ اس وقت دنیا بھر میں کتنے ہی مکاتب فکر ہیں اسلام کے، مختلف مسالک میں بٹے ہوئے، مختلف فقہی گروہوں میں بٹے ہوئے، لیکن پیارے رسول کی بعثت سے لے کر آج تلک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر وہ شخص جو مسلمان کہلاتا ہے اس کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اور یقینی اس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس جھوٹے مدعی سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اٹھ کے اس سے کہتے ہیں تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے، تو گویا آپ کے دل کے کسی گوشے میں یا دماغ کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔
ایک مسلمان کو اتنا یقین ہے اور اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو دلیل طلب کرنے کی بجائے بے ساختہ کہے تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اس لیے کہ سونے نبی نے فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی تمت کلمۃ ربک صدق وعدل۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ فضیلت یوں کہ پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں نا، مسند احمد کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حسن درجے کی روایت، کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 نبی آئے، جن میں سے 315 رسول تھے، لیکن جتنے نبی اور رسول آئے خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ نبی ہوئے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور بتیجے حضرت لوط بھی نبی ہیں۔ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک وقت میں 4 نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سگے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہے، یوشع بن نون بھی نبی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سگے خالہ زاد بھائی، دونوں نبی ہے ایک ہی وقت۔ لیکن حضرات ان کا تقسیم کار یوں تھا، کوئی کسی خاص قوم کے لیے، خاص اہمیت کے لیے، خاص علاقے کے لیے، مخصوص علاقے، محدود وقت کے لیے۔ لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، محدود علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ ساری کائنات کے سارے رہنے والوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ وقت نہیں، ورنہ میں بائبل کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھتا کہ کس طرح ہر نبی خاص قوم سے تعلق رکھتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات آج موجود نہیں، اسفار 5 ان کی طرف منسوب ہیں، 5 کتابیں، کتاب تکوین، سفر تکوین، سفر عدد، سفر خروج، سفر احبار، سفر استثناء یا سفر تثنیہ، 5 کتابیں جنہیں اسفار 5 کہا جاتا ہے۔ آخری کتاب جو ہے سفر استثناء یا سفر تثنیہ، صفر لکھا سفر ہی جاتا ہے، سین فا را، لیکن سفر کی جگہ صفر، اس کا معنی ہوتا ہے الہامی کتاب یا الہامی صحیفہ، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس میں باب نمبر 23 کے اندر ہے کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے اسرائیل کے گھرانے کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور جو تیسری کتاب ہے سفر خروج، کتاب خروج، وہ ساری کی ساری اس بات پر ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ بنی اسرائیل کی حالت زار کو بہتر کر سکوں۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو پڑھا ہے، وہ بخوبی آگاہ ہے کہ فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے کردار ادا کیا تھا، اور اسی کے شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا۔ پھر 40 سال تک مسلسل سفر اور جہاد میں رہے، غیر اقوام کے ساتھ جہاد کیے ہیں، اپنی قوم کے استحکام کے لیے، بقا کے لیے، عروج کے لیے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے کتاب ملوک، کتاب سلاطین، کنگز، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ باب نمبر 8 آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا باپ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بناؤں، اب میں اپنے باپ کی جگہ پر بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوا اور میں اس کی تکمیل کروں گا۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی بنایا،
جس کو ہم بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے، خاص قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، خاص قوم کی طرف منسوخ کیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے آپ کو بھی، اپنے والد گرامی کو بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 6، 7، 8 اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ اور متی ہی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 24 اور 25 ایک عورت آئی اور آ کر منت کرنے لگی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجیے۔ یہ چنگا کا لفظ جو ہمارے ترجمہ ہے نا اردو کا، مسیحی اشاعت خانہ فیروز پور روڈ لاہور سے شاید، اس کے اندر میری بیٹی کو چنگا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا۔ تو جتنے نبی اور رسول آئے، خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے، یہ صرف اور صرف مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ اعلان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے رہنے والو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری کائنات کے ہر اس شخص کی طرف جو ناس ہے، انسان کہلاتا ہے، اس کی طرف رسول پاک کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، العالمین الف لام استغراق کی، عالمین کیا ہے؟ ایک ہے عالم، لام کی زیر کے ساتھ یہ علماء کرام جاننے والے، علم والے، اور لام کی زبر کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ ہم کرتے ہیں جہان۔ کیا ہے جہان؟ ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ہر وہ طبقہ، ہر وہ گروہ، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں آ سکے، لوگوں کے علم میں آ سکے، یا حواس خمسہ کے ذریعے سے جس کو محسوس کیا جا سکے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، ملائک کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانات کا عالم، جمادات کا عالم، کیفیات کا عالم، کمیات کا عالم، اطراف کے لحاظ سے جتنے اطراف ہیں وہ سارے اپنی حیثیت میں عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی، عالم سماوی، اور جذبات کے لحاظ سے وجد کا عالم، شوق کا عالم، شباب کا عالم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ہے ختم نبوت، جس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے عظمت اور رفعت کی انتہائیں سمو دی۔ اس لیے اگر کوئی شخص ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ در حقیقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت کا انکار کرتا ہے، آپ کے اعزاز کا انکار کرتا ہے، آپ کے امتیاز کا انکار کرتا ہے، آپ کی فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج ایک ہی سر کے لیے رکھا تھا، اور سر اقدس آمنہ کے لال کا سر اقدس ہے، مدینہ کے تاجدار کا سر اقدس، اور یہ اہتمام کیا اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر۔ آپ اٹھائیں بائبل کو دیکھیں، آپ عہد نامہ عتیق کو دیکھیں، عہد نامہ جدید کو دیکھیں، ایک ایک وقت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کئی لوگ تھے جن کے لیے نبی کا لفظ آیا ہے، کئی معزز ہستیوں کو نبی کہہ دیا گیا۔ حضرات،
یہودی آج بھی موجود ہیں، عیسائی آج بھی موجود ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، پیارے رسول کے خلاف ہیں، لیکن جب حجاز مقدس کے اندر سونے مدینے والے کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، اس کے بعد نہ یہودیوں میں سے نہ عیسائیوں میں سے کسی فرد کے بارے میں نہ یہودیوں نے کہا نہ عیسائیوں نے کہا کہ یہ نبی، نہ اس سے پہلے کئی لوگوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ نبی۔ پارسی لوگ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک سرشت لوگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم آتے، وہ کہتے ہیں سروش نام کا فرشتہ آتا تھا۔ یہ جو غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش، تو سروش سے مراد وہ فرشتہ جس کے بارے میں پارس کے رہنے والے، پارس علاقہ تھا، عربی کے اندر چونکہ پے ہوتی نہیں اس لیے اس کو معرب کر کے فارس کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ پارسی لوگ زردشت کے ماننے والے، زرتشت لفظ نہیں ہے، زردشت اس کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں نیک سرشت لوگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا تھا۔ کئی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان پر سروش آسمانی کا نزول ہوا، لیکن تاریخ اٹھا لیں، پارسی آج بھی موجود ہیں۔ جب حجاز مقدس کے اندر سونے مدینے والے کے اوپر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد کسی پارسی کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس پر بھی سروش آسمانی کا نزول ہوا۔ آپ اپنے علاقے کو دیکھ لیجئے، وید مت کے ماننے والے کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں، جنہیں ہم آریہ سماجی کہتے ہیں، جنہیں ہم سناتن دھرمی کہتے ہیں۔ ہندو کوئی نام نہیں ہے، ان کی کسی کتاب کے اندر ہندو کا لفظ نہیں۔ ہندو کا نام ان کو دیا ہے یا عربوں نے دیا ہے یا فارسیوں نے دیا ہے، مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ ہندو ان کا نام نہیں، ہندو علاقائی نام ہے۔ پنجاب کے رہنے والے پنجابی، کشمیر کے رہنے والے کشمیری، ہند کے رہنے والے سارے ہندی یا ہندو، لیکن ان کے مذاہب ہیں، سناتن دھرمی ہے، آریہ سماجی ہیں، وید مت کہلاتے ہیں، جین دھرمی ہیں۔ ان کا آپ دیکھیں ان کی کتابیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی مہارشی ہیں جن پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے، یعنی ان پر آسمانی خبریں نازل ہوتی، ایک ایک شرطی تین تین رشیوں کی طرح منسوب ہے۔ آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے، آسمانی خبریں اترتی۔ آج بھی ظواہر پرست ہندو موجود ہیں، سناتن دھرمی بھی موجود ہیں، آریہ سماجی بھی موجود ہیں، وید مت سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن سونے نبی کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی ایک فرد کے بارے میں اعلان دکھائی نہیں دے گا کہ اس پر آکاش وانی کا پرکاش ہوا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی کی باتیں اترا کرتی تھیں، عدل اور صداقت کی باتیں اترا کرتی تھیں، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وحی کے ذریعے سے رہنمائی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا، دین پورا ہو گیا، درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کا معاملہ آسمانوں سے اس طرح نازل ہوا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت یہ ہے کہ آسمانوں سے وحی کا جو سلسلہ تھا ختم ہو گیا ہے، اور وحی دو چیزوں پر مشتمل ہے، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور وحی خفی رسول اللہ کی احادیث کی صورت میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین کی بات کرتا ہے تو گویا وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اور اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مسلک اہل حدیث در حقیقت ختم نبوت کے عقیدے کی واضح تصویر۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی شخص نہیں کہ جس کی بات کو دین قرار دیا جائے۔ دین صرف اور صرف وہ چیز ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ
1977 میں یہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں کم ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ 1977 میں ایک تحریک چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، جس کے نتیجے میں ضیاء الحق صاحب برسر اقتدار آئے تھے۔ قومی اتحاد نے تحریک چلائی تھی، 9 ستارے مشہور تھے۔ 1977 کی اس تحریک کے بعد چنیوٹ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی۔ ہوتا اس وقت یہ تھا کہ ربوہ میں مرزئی سالانہ اجتماع کیا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں چنیوٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کی مشترکہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی تھی۔ نیا قومی اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا بھٹو کو اتار کے۔ چنانچہ جلسہ تھا، ہم لوگ، میں، مولانا عبدالحی انصاری اور ایک ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے عبدالرشید راشد، ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم تینوں سرگودا سے چلے کانفرنس میں۔ دوسرا دن تھا، 25، 26، 27 دسمبر کو ہوا کرتی تھی کانفرنس۔ دوسرا دن تھا، بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر علماء کرام، قومی اتحاد کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے، مولانا مفتی محمود تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، خان اشرف خان تھے، مولانا تاج محمود بھی تھے، مولانا منصور چنیوٹی جو ہے وہ میزبان کی حیثیت سے تھے۔ علامہ صاحب نے گفتگو شروع کی، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا، اے علماء کرام، انہوں نے کہا، اے علماء کرام، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دینا، کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر، اور جن لوگوں نے اماموں کی بات کو مانا، اماموں کو نبی بھی نہیں مانا، پھر اماموں کی بات کو مدینے والے کے مقابل مانا، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جہاں مدینے والے کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں چل سکتی۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت۔ یہی وجہ ہے کہ اس بر صغیر کے اندر جب مرزا قادیانی نے مسلمانوں اور اسلام کی مرکزیت پر حملہ کیا، نبوت کے بعد، سونے نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے اس کے خلاف میدان میں اگر کوئی آئے تھے تو ہمارے اکابر آئے تھے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، میں معترف ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا، جو ان کی خدمات، لیکن جو ریکارڈ ہے اس کی نفی کس طرح کی جائے۔ سب سے پہلے اس فتنے کو پہچاننے والے اور دنیا کے سامنے رکھنے والے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا رسالہ کثیر الاشاعت رسالہ تھا، اشاعت السنہ، جو 1879 سے لے کر 1913 تک شائع ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا پریس کے اندر، لاہور کے ایک پریس میں ایک کتابچہ شائع ہو رہا ہے فتح اسلام کے نام سے، انہوں نے دیکھا تو لکھنے والے کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس وقت تک مشہور یہ تھا کہ یہ وکیل اسلام ہے، مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے مناظرے کرتا ہے، لیکن اس کتابچے میں بعض لا یعنی باتیں تھیں، ارتداد کی طرف لے جانے والی، تکذیب کی طرف لے جانے والی، فتنوں کے دروازے کھولنے والی۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے باقاعدہ خط لکھا مرزا قادیانی کو کہ میں نے اس طرح ایک پریس کے اندر کتابچہ دیکھا ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ آپ واقعتاً آپ کا نام ہے، آپ ہی نے لکھا ہے، اور اگر آپ نے لکھا ہے تو اس میں یہ باتیں خلاف اسلام ہیں، ان کی وضاحت کرے۔ مرزا قادیانی نے نہیں کی، بلکہ ایک اور رسالہ لکھ دیا، پھر ایک اور رسالہ لکھ۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے ان کو مخاطب کیا کہ آئے میرے ساتھ گفتگو کرے۔ سب سے پہلا مناظرہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے 15 اپریل 1891 کو میدان بھائیاں لاہور کے اندر ہوا مناظرہ۔ مرزا خود نہیں آیا، حکیم نور الدین کو آگے کر دیا۔
لیکن حکیم نور الدین نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت مرزا قادیانی لدھیانہ میں اپنے سسرال میں تھا، اپنے سسر مرزا ناصر کے ہاں۔ مولانا نے اس کو ٹیلی گرام بھیجا، تار جسے کہا جاتا تھا۔ اس وقت سب سے تیز رفتار ذریعہ پیغام رسانی یہ ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو بڑے آگے ہیں نا، ای میل آگے ہیں، فیکس آ گئی ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا۔ سب سے تیز رفتار پیغام رسانی کا ذریعہ تار ہوا کرتا تھا۔ کہا مرزا صاحب آپ کا مناظر فرار ہو گیا ہے، آئیں۔ کہنے لگا میں آؤں گا۔ چنانچہ وہ آیا۔ 20 جولائی کو گفتگو شروع ہوئی۔ کہنے لگا گفتگو نہیں کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ تحریری مناظرہ کرتے ہیں۔ 12 رکے، ایک دوسری طرف سے 12 رکے، ابھی گئے۔ 1 اگست کو مرزا صاحب وہاں سے چلے گئے۔ پھر اگلے سال فروری 1892 کو آئے۔ مولانا نے کہا مرزا صاحب ادھار باقی ہے۔ کہنے لگے ہاں کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں۔ لیکن رات ہی رات میں لاہور سے فرار ہو کر سیالکوٹ، مولانا کو پتا چلا، مولانا اس کے پیچھے سیالکوٹ، وہ سیالکوٹ سے نکلا کپورتھلا، مولانا اس کے پیچھے کپورتھلا، کپورتھلا سے نکلا جلندر، مولانا اس کے پیچھے جلندر، جلندر سے نکلا لدھیانہ، مولانا اس کے پیچھے لدھیانہ۔ کہنے لگا جی مجھ کو الہام ہوا ہے کہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا۔ اور حضرات مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے اس کی ایسی تحریروں پر مشتمل ایک استفتاء تیار کیا، اس کا جواب لکھا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے۔ پھر مولانا نے اس جواب پر یعنی فتوے پر پورے بر صغیر کے جید 200 کے قریب علماء کرام کے دستخط لیے۔ انہی دستخط کرنے والوں میں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے، جن کے یہ الفاظ ہیں ھذا جواب صحیح۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے دیا۔ حضرات الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کئی کتابوں میں لکھا، اس نے اپنی کتاب نشان آسماں میں لکھا، اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر لکھا، اس نے اپنی کتاب حقیقت المہدی کے اندر لکھا، اس نے اپنی کتاب تحفہ گولرویہ کے اندر لکھا، اس نے اپنی کتاب انجام آتم کے اندر لکھا، اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھا، اس نے اپنی کتاب نشان آسماں میں لکھا، اس نے اپنی کتاب ملفوظات کی جلد 7 کے اندر لکھا۔ کہا سب سے پہلے مجھ کو کافر قرار دینے والے اول المکفرین ایک مولوی محمد حسین بٹالوی ہیں، دوسرا بوڑھا میاں نذیر حسین دہلوی۔ نعرہ تکبیر! اور صرف یہی نہیں، صداقت مسلک حق اہل حدیث، اور صرف یہی نہیں، اہل حدیث، صرف یہی نہیں، مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے بشیر احمد نے جو کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 251 پر اس نے یہی بات لکھی کہ ہم پر سب سے پہلے مرزا صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانے والے میاں نذیر حسین دہلوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی تھے۔ یہی بات دیوبندی عالم ابوالقاسم رفیق دلاوری نے بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے رئیس قادیاں، اس کے صفحہ نمبر 444 کے اوپر یہی بات لکھی۔ اور یہی بات لاہور سے قادیانیوں کا ایک ہفتہ روزہ رسالہ ہے لاہور کے نام پر، جس کا ایڈیٹر ثاقب زیروی رہا ہے، اس کا شمارہ 12 جون 2010 کا، اس میں جماعت احمدیہ پاکستان کے صدر غلام احمد کا انٹرویو ہے۔ اس نے صرف 3 نام لیے ہیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی مخالفت کی، اور کہتا ہے کہ مسلمانوں میں لوگوں میں بدنام کیا۔ پہلا نام میاں نذیر حسین دہلوی کا، دوسرا نام مولانا محمد حسین بٹالوی کا، تیسرا نام فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ برسری کا۔ سب سے پہلے قادیاں میں جا کر، مرزا کے گھر میں جا کر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اگر کسی نے للکارا کہ مرزا صاحب آئیں بات کریں، تو وہ ہے
جس کو پوری دنیا فاتح قادیاں کہتی ہے، اور وہ فاتح قادیاں ایک ہی شخصیت ہے جسے لوگ شیر پنجاب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جانتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قد کاٹ کتنا ہے؟ مولانا اللہ وسایا ہمارے بزرگ ہیں، بہت کام کیا ہے انہوں نے۔ احتساب قادیانیت کے نام پر 60 جلدیں لکھی، محاسبہ قادیانیت کے نام پر 25 جلدیں ہو گئی ہیں۔ احتساب قادیانیت کی 8 اور 9 نمبر جلدیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے رسائل پر مشتمل ہیں، اور اس کے 8 نمبر کے آغاز میں کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے مولانا ثناء اللہ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ یہ قادیانیت کے فتنے کو جڑ سے کاٹ دے۔ اور نیچے کیا لکھا ہے؟ خاک پائے مولانا ثناء اللہ اللہ وسایا، کہ میں اللہ وسایا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پاؤں کی خاک۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ابا جی کہا کرتے تھے، اس لیے کہا کرتے تھے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عطا اللہ تھا، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو شاہ جی نے کہا مولانا ایک عطا اللہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، دوسرا بیٹا آپ کا عطا اللہ موجود ہے۔ اور مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام مولانا ثناء اللہ امرتسری کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ثناء اللہ رکھا تھا۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری 1903 کے اندر گئے ہیں قادیاں میں۔ شورش کشمیری نے تحریک ختم نبوت میں لکھا ہے کہ ایک ہی فرد ہے جس کو فاتح قادیاں کہا جاتا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ ہمارے بریلوی احباب کا ایک رسالہ نکلتا ہے لاہور سے، اس کا نام ہے کنز الایمان۔ ایک تو ہے نا کنز الایمان جو حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی کا مولانا احمد رضا خان کے ترجمے پر، یہ رسالہ ہے ماہنامہ، ستمبر 2009 کا شمارہ، ختم نبوت نمبر تھا اتنا مبسوط، اس میں 3 جگہ پر انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیاں کہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میری عادت ہے دیکھتا رہنا ایک طالب علم کے، آپ گوگل پہ چلے جائیں منہاج بکس، وہاں جب آئے گی ختم نبوت کی بات تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی ہلاکت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ دعا کی وجہ سے ہوئی۔ اور یہی بات کنز الایمان کے ختم نبوت کے نمبر کے اندر ہے، یہی بات مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب تحریک ختم نبوت تجزیہ و مطالعہ اس کے اندر موجود ہے، یہی بات ابو القاسم رفیق دلاوری صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرات میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے، لیکن 2-4 حوالے اور سن لے۔ سب سے پہلے ان کے خلاف کتابچہ لکھا 44 صفحات پر مشتمل، نام تھا اس کتابچے کا الہاء الحق السری، وہ لکھنے والے تھے علی گڑھ کے مولانا اسماعیل علی گڑھی۔ سب سے پہلی کتاب جو ان کے خطاب لکھی گئی، وہ ایک 24 سال کا جوان تھا، اس نے کتاب لکھنی شروع کی، 25 سال کی عمر میں وہ کتاب مکمل ہوئی۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ تھا بر صغیر کا عظیم سیرت نگار حضرت قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلی کتاب مرزا قادیانی کے رد میں لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا غایۃ المرام فی تائید الاسلام۔ یہ بھیرا سے، ایک تو بھیرا کی پہچان ہے نا پیر کرم شاہ بھیروی مرحوم، وہاں دیوبندی علماء کا بھی بہت بڑا ایک ادارہ ہے، بگوی علماء نے کہا جاتا ہے یہ کیا، ان کا ایک رسالہ نکلا ہے شمس الاسلام، اس کا نمبر شائع ہوا شیخ الاسلام نمبر، اس میں انہوں نے یہ پیش گوئی لکھی ہے کہ حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ بہت متقی آدمی تھے، شب زندہ دار تھے، انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی کبھی حجاز مقدس میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ شمس الاسلام جو رسالہ ہے دیوبندی احباب کا بھیرا سے نکلتا ہے، اس کا شیخ الاسلام نمبر۔ حضرات
ایک مناظرہ مرزا قادیانی نے خود کیا کسی اور جگہ، وہ تھا دہلی کے اندر۔ اس نے چیلنج تو کیا تھا میاں صاحب کو، لیکن میاں صاحب نے اپنے شاگردوں کے سپرد کر دی، اس لیے کہ میاں صاحب کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ مولانا بشیر بھوجیانی، مولانا بشیر کنوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ 3 رکے صرف ہوئے، 3 رکے حیات مسیح پر۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دوں، آپ مرزائیوں سے بات کریں گے، ختم نبوت پہ بات نہیں کریں گے۔ آپ انہیں کہیں کہ مرزا قادیانی کی شخصیت پہ بات کر لو، اس کی تہذیب اور اس کے تمدن پہ بات کر لو، نہیں کریں گے۔ وہ سب سے آسان یہ سمجھتے ہیں حیات مسیح پر بات کرنا۔ حیات مسیح پر صرف 3 رکے ہوئے، بھاگ گئے۔ مولانا بشیر کنوجی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک مبسوط کتاب لکھی، الحق السری فی اثبات حیات المسیح۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ کافر اقلیت قرار دینے کا وہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ نے مرسی جمعیت اہل حدیث کا آرگن 1949 میں شروع ہوا گجرانوالہ سے۔ اس کے اندر اداریہ لکھا بحیثیت مدیر، اور اس میں لکھا قادیانی نیزاویوں سے۔ اس کے اندر سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ان قادیانیوں کو کافر اور اقلیت قرار دیا جائے۔ حضرات، میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے بارے میں کہا 30 دسمبر 1892 کو، کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا غیر طبی موت مرے گا، ہیضے یا طاعون کی بیماری سے مرے گا۔ یہ اس نے 30 دسمبر 1892 کو الہام پہ کیا۔ حضرات، اسی طرح سب سے پہلا اور اکیلا مباہلہ مرزا قادیانی کا مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ 1893 کو امرتسر کی عیدگاہ کے اندر ہوا۔ اس میں یہ باقاعدہ مباہلے کی دعا کی گئی کہ جھوٹے کی زندگی میں، سچے کی زندگی میں جھوٹا غیر طبی موت مرے گا، ہیضے کے ساتھ یا طاعون کے ساتھ غیر طبی موت مرے گا۔ مولانا عبدالحق غزنوی ضعیف آدمی تھے، مرزا کی نسبت عمر زیادہ تھی، اور تیسری دعائیہ الہامی اور مباہلہ کی دعا وہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ کی۔ اس نے 15 اپریل 1907 کو ایک اشتہار شائع کیا، امرتسر کی دیواروں پر لگایا، لاہور کے گلیوں کوچہ کے اندر لگایا، مختلف اخبارات کے اندر چھپوایا کہ آئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو غیر طبی موت دے، وہ حیضے یا طاعون کے ساتھ مرے۔ حضرات ذرا دیکھیے ہوا کیا۔ مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، مرزا قادیانی مرا 26 مئی 1908 کو، اور مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 16 مئی 1918 کو بڑھاپے کے باوجود طبی موت مار کر اللہ کے پاس پیش ہوئے ہیں۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی 29 جنوری 1920 کو دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو ہلاک ہو چکا تھا۔ اور تیسرے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کن حالات کے اندر مرا۔ حضرات، اس کا بیٹا بشیر احمد سیرت المہدی کے اندر اپنی ماں کے حوالے سے یہ نقل کرتا ہے کہ مجھے اماں جی نے بتایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کا مرض ہو گیا، اور کہنے لگے یہ وہی بیماری ہے جس کی میں اکثر بات کیا کرتا تھا، یعنی حیضہ، حیضے کی شکل ہے، حیضے کی صورت میں۔ کہا اماں جی کہتی ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ بیت الخلاء تک نہیں جا سکتے تھے، میں نے چارپائی کے قریب ہی اینٹیں رکھ دی تاکہ اس پہ بیٹھ کے کر سکے، لیکن
اتنے زور کے پیشش لگے انہیں کہ انہی پیشش یعنی چارپائی کے اوپر ہی نکل گئے اور اسی پہ حضرت گر پڑے. جبکہ مرزا قادیانی کے سسر مرزا ناصر کے بارے میں حیات ناصر کتاب شائع ہوئی ہے قادیاں میں، اور وہ فیس بک پر اس پہ گوگل پہ آ چکی ہے نیٹ کے اوپر. حیات ناصر اس کے صفحہ 14 کے اوپر لکھا ہے اس نے کہ مجھے جب بلایا گیا تو حضرت صاحب کو اس حال کا مرض تھا اور کہنے لگے یہ وہی مرض ہے جس کی میں اکثر بات کیا کرتا تھا، یعنی حیضہ. اور حضرت صاحب گئے لیٹرین میں، ہمیں اسی وقت پتا چلا جب وہ مر چکے تھے. اندازہ کیجیے. اور پھر جب اس کی میت کو اٹھا کر لے گئے ہیں باہر تو عورتوں نے اس کے اوپر گندگی پھینکی. مولانا بتا چکے ہیں کہ قادیاں تک لے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی تو مال گاڑی کا وہ ڈبہ جس میں جانوروں کو منتقل کیا جاتا ہے اس میں رکھ کر لے جائے. حضرات ہم کسی کے مرنے پہ خوشی نہیں مناتے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. کسی کے مرنے پہ خوشی نہیں مناتے، لیکن مرزا کے مرنے کی خوشی ہمیں اس لیے ہے کہ اللہ نے مرزا کی موت کے ذریعے سے ختم نبوت کا اظہار کر دیا تھا. ختم نبوت کی صداقت کو ماننا پڑے گا. دعاؤں کی وجہ سے جو دعائیں کرتے تھے دنیا کو بتانے کے لیے کہ سچے کی زندگی میں مردہ، وہ جھوٹا فوت ہوا ہے. مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو مرا، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بہت بڑے وکیل تھے، مناظر تھے. کبھی آریہ سماجیوں کے ساتھ مناظرے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرے، کبھی سکھوں کے ساتھ مناظرے، کبھی قادیانیوں کے ساتھ مناظرے. پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی تو پاکستان کی تحریک کے نمایاں اور مقدمہ جیش سے تعلق رکھنے والے لیڈر مولانا ثناء اللہ مرسری کے گھر پر حملہ کیا گیا، آپ کے کتب خانے کو جلا دیا گیا، آپ کے پریس کو جلا دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے مولانا ثناء اللہ مرسری کو محفوظ رکھا. پھر 40 سال کے بعد مرزا کی ہلاکت کے 40 سال کے بعد 15 مارچ 1948 کو سرگودا میں حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ بقیمی ہوش و حواس تبھی موت اللہ کے پاس حاضر ہوئے. بعد میں مولانا اللہ وسایا ایک بار ان کی قبر پہ گئے دعا کے لیے تو کہنے لگے کہ ان کی قبر سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھیں کہ میں نے کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں سنی. حضرات جس لحاظ سے سرگودا کانفرنس جو پہلی ہوئی ہے وہاں گئے تھے قبرستان میں اسی کا خوشبوئیں آ رہی ہیں. مولانا بھی یہی فرما رہے ہیں جو مولانا اللہ وسایا نے کہا. تو حضرات ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے قدم کیا اور انہیں کرنا چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے آج کے دن کی مناسبت سے، مطلب ہے 7 ستمبر کو رکھا تھا آپ نے پروگرام، اب 10 کو لے آئے. آپ کے شہر کا بڑا تعلق ہے اس مسئلے کے ساتھ. میں مولانا سے پوچھ رہا تھا کہ جب نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جن پر مرزائیوں نے حملہ کیا تھا، شدید زخمی کیا تھا، اور ان کی چناب ایکسپریس گاڑی جو ہے لیل پور میں آ کر ٹھہری تو اس وقت اسٹیشن پہ کون کون سے علماء موجود تھے؟ کہنے لگے صرف میں ہی بچے ہیں، باقی سارے اللہ کو چلیں گے. اللہ تعالیٰ انہوں نے حفاظت فرمائے. 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء گئے تھے سیاحت کے لیے، شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے. اس وقت گاڑی کا جو روٹ تھا نا چناب ایکسپریس کا، وہ ہوتا یہ تھا ملتان سے لیل پور، لیل پور سے چنیوٹ، چنیوٹ سے سرگودا، سرگودا سے راولپنڈی. مرزئی اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے ربوہ کے اسٹیشن پر. طلباء تھے، نوجوان تھے، لٹریچر تقسیم کیا، انہوں نے سوال جواب کیے. وہاں بعض معاملات کے اندر جوش میں آ کر انہوں نے ختم نبوت کے نعرے بلند کیے، تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے بلند کیے، مرزیت مرد آباد کے نعرے بلند کیے. خیر اپنے وقت پہ گاڑی روانہ ہو گئی. 29 مئی 1974 کو وہ گاڑی واپس آئی تو پہلے سے ان لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا. ربوہ سے پہلے ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، وہاں گاڑی نہیں رکتی تھی، نشر آباد. وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ تھا مرزئی. اس نے گاڑی روک لی
اور صرف گاڑی روکی نہیں، آگے اطلاع بھی کر دی ربوہ میں کہ گاڑی آگے، اور جو بوگی تھی نا طلباء والی ان کے اوپر بڑے بڑے نشان لگا دی. کافی دیر کے بعد اس کو چلایا. جب یہ پہنچی ہے ربوہ کے اسٹیشن پر تو مرزئی قادیانی جو ہیں وہ لیس تھے اسلحہ سے، ریوالور تھے اکثر کے پاس، آہنی مکے ہوتے تھے اس وقت، مکے پہنا کر کے وہ تھے، لاٹھیاں تھیں، ہاکیاں تھیں، پتھر تھے، اینٹ اور پتھر وغیرہ. انہوں نے خوب جی بھر کے پیٹا، خوب جی بھر کے پیٹا. کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ انہوں نے تشدد نہ کیا، مرنے کی حد تک وہ چلے. جب خوب جی بھر گیا تو پھر گاڑی چنوٹ کے ذریعے سے جب لیل پور میں اطلاع ہوئی تو یہاں کی ساری مسلم قیادت اور عوام جو ہے وہ اسٹیشن پہ پہنچ گئی. مولانا اسحاق چیمہ، مولانا محمد صدیق، مولانا عبید اللہ حرار، مولانا تاج محمود، مولانا خود تھے، مولانا عبد الرحیم اشرف، یہ سارے یعنی مسلم قیادت جو ہے لوگوں کے ساتھ چلی گئی. وہاں جو زیادہ سیریس تھے ان کو ہسپتالوں میں داخل کر دے باقی، اور وہاں یہ وعدہ کیا ان علماء کرام نے کہ اے نوجوان طلباء تمہارے خون کو رائگاں نہیں جانے دیا جائے گا. چنانچہ جلسے جلوس شروع ہو گئے پورے ملک کے اندر. 10 جون کو یہاں ایک اجلاس ہوا شورش کشمیری کی تجویز پر. مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو تھے اس وقت کے سربراہ سید یوسف بنوری، ان کو کنوینر بنا دیا گیا. کس کا؟ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا. ان کی جماعت کا نام تھا مجلس تحفظ ختم نبوت، لیکن تمام مکاتب فکر کی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت اس کا کنوینر بنایا گیا. اس کی طرف سے 14 جون پہلا نام بھی تحفظ کرتے تھے مولانا ابراہیم سیال کوٹی نے نام. ہاں جی وہ بھی ہے وہ، لیکن میں تھوڑی جی کر تو اس کی طرف سے 14 تاریخ کو اعلان کیا گیا پورے ملک کے اندر ہڑتال کا. پھر 16 جون کو یہاں لیل پور کے اندر اجلاس ہوا جس میں تمام مسلم تنظیموں کے نمائندے موجود تھے. دیوبندیوں کی جتنی تنظیمیں تھیں ان کے نمائندے موجود تھے، بریلویوں کے نمائندے موجود تھے، شیعہ کے بھی نمائندے موجود تھے. اہل حدیث کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میاں فضل حق، حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا محمد اسحاق چیمہ، مولانا محمد صدیق، پروفیسر شریف اشرف، دیگر علماء کرام تھے، مولانا بھی تھے، سارے تھے. احرار کی طرف سے مولانا عبید اللہ حرار تھے. ان کی طرف سے شورش کشمیری نے ایک بنائی ہوئی تھی قادیانی محاسبہ کمیٹی، اس کی طرف سے شورش کشمیری کے ساتھ حضرت علامہ احسان علی ظہیر تھے، یعنی ان کی طرف سے نمائندہ بن کر ہے. یہاں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنی، اس کا صدر بنایا گیا سید یوسف بنوری کو، ناظم بنایا گیا حزب الاحناف لاہور کے علامہ محمود احمد رضوی کو، اور خازن بنایا گیا پیسے لگانے کے لیے جتنا سرمایہ لگا وہ الحاج میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ وہ بنے. نیب صدور کے اندر مولانا عبدالستار نیازی تھے، مظفر علی شمسی تھے، یہ لوگ تھے. پھر جو تحریک چلی ہے اور تحریک چلنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دی. پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکشن کمیٹی بنی، اس نے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی. اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر تھے جناب ولی خان. چنانچہ ان سے ملاقاتوں کے بعد 30 جون 1974 کو ارکان اسمبلی میں سے 21 ارکان نے ایک قرارداد جو ہے سپیکر کے نام لکھی، اور قرارداد لکھنے والوں میں صرف 7 علماء تھے، باقی غیر علماء تھے، سیاستدان. 7 علماء میں مولانا مصطفیٰ اظہری، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا صدر الشہید، مولانا عبدالحق اکوڑا کھٹک والے، مولانا ظفر علی انصاری، یہ لوگ تھے. جبکہ سیاستدانوں کی طرف سے چودھری کیا نام تھا گجرات والے، چودھری ظہور لائی تھے، شیرباز خان مزاری تھے، عبدالحمید جتوئی تھے، اسی طرح اور لوگ تھے. اس کے بعد 21 کے بعد
17 اور لوگوں نے اس پہ دستخط کیے. چنانچہ حکومت وقت مجبور ہوئی, اس نے پوری پارلیمنٹ کو ایک کمیٹی قرار دے کر ان کیمرہ کاروائی شروع کر دی. کوئی میڈیا کا آدمی نہیں آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھل کے بات نہ کی جا سکے. جس نے کھل کے بات کرنی ہے کرے. چنانچہ 28 اجلاس ہوئے, 96 سیشن ہوئے, 28 اجلاس, 96 نشستیں, اور پھر پورا موقع دیا گیا ربوے کے قادیانیوں کو, لاہوری گروپ والوں کو. 11 دن تک مرزا ناصر جو ہے یہ قادیانیوں کے سربراہ کی حیثیت سے وہاں پیش ہوتا رہا, اور اس سے 42 کے قریب سوالات ہوئے. علماء کرام نے مذہبی نوعیت کے سوال کیے, جبکہ اٹارنی جنرل نے پاکستانیت کے حوالے سے, اکھنڈ بھارت کے حوالے سے, معاشرتی طور پر, سماجی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان پر سوالات کیے. 11 دن تک موقع ملا. انہوں نے لٹریچر بھی تقسیم کیا مرزا ناصر احمد کو, اور 7 گھنٹے تک موقع ملا لاہوری گروپ کے صدر الدین کو. اس کے بعد 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار نے ساری کی ساری بحث کو سمیٹا. پھر 7 تاریخ کو اس وقت کے وزیر انچارج, وزیر قانون حفیظ پیرزادہ نے ایک بل پیش کیا جس کے ذریعے سے پاکستان کے آئین کی دفعہ نمبر 160 کی شق نمبر 3 کے اندر ترمیم کی گئی, اور دفعہ نمبر 260 کی شق نمبر 2 کے اندر ترمیم کر کے یہ کہا گیا کہ مرزائی کافر بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, اقلیت بھی ہیں. پھر اس کے بعد 40 منٹ تک ذوالفقار علی بھٹو نے جو وزیر اعظم تھے قائد ایوان کی حیثیت سے خطاب کیا. پھر جب یہ قانون بن گیا, اور حضرات قانون آج یہ کہا جاتا ہے مولویوں نے نہیں بنایا, مولوی انگلیوں پہ لکھے جانے کے لائق تھے. اکثریت ان پارٹیوں کی تھی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے, اپوزیشن لیڈر ولی خان تھے. مولویوں نے دلائل پیش کیے, علماء کرام نے پوری پاکستان کی غیرت مند قوم کو ساتھ لے کر دباؤ ڈالا, حقائق پیش کیے. جب پارلیمنٹ کے لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا, پارلیمنٹ کا کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس قانون کی مخالفت کی. بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب یہ قانون پاس ہوا تو ولی خان اپنی نشست سے اٹھ کر آیا, اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارکباد پیش کی, اور پورا پارلیمنٹ جو ہے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا تھا. آج قادیانی بہت کم ہیں لیکن ان کے سہولت کار بہت ہیں. آج یہودی, استعمار, ہندو, زمینی حقائق کی بات کرنے والے, روشن خیالی کی بات کرنے والے یہ چاہتے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان میں جو قادیانیوں کے خلاف قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اس وقت پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ کے قریب تھی. اب پاکستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد 24 کروڑ ہو چکی ہے. دنیا کی کوئی طاقت ناموس رسالت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر حرف لانے کی جرت نہیں کر سکتا, نہ کسی کو کرنے دی جائے. یہ کہتے ہیں جس طرح مولانا بتا رہے تھے, کہتے جی کلمہ ہی تو پڑھنے ہیں, اسی تو کلمہ پڑھنے ہیں, اسی تو جان صحیح نہیں, جھوٹ بولتے. ان کی روحانی خزائن جو ہے نا, جو مرتب کی ہیں سارے رسائل, اس کی 18 نمبر جلد کے اندر باقاعدہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. وہ ساری کی ساری اس موضوع پر ہے کہ یہ جو محمد اور احمد کہا جاتا ہے اس سے میں مراد, یعنی مرزا قادیانی مراد ہے, سونے مدینے والے نہیں. آپ اٹھائیں سپریم کورٹ کا حوالہ میں دے رہا ہوں, آپ فیصلہ ہے وہاں کا SCMR
1718 ظہیر الدین بنام سرکار مرزائیوں نے سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کی کہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے سے، اذان دینے سے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینے سے، یہ ہمارے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ 5 رکنی جج تھے، 5 رکنی بینچ، جس کو اصطلاح کے اندر لارجر بینچ کہا جاتا ہے۔ 1993 کے اندر کیس کا نمبر ہے SCMR 1718 ظہیر الدین بنام سرکار۔ لارجر بینچ نے باقاعدہ حوالے دے کر یہ کہا کہ تم لوگ جعل ساز ہو، جھوٹ سے کام لیتے ہو، تمہارے نزدیک محمد بھی مرزا ہے، احمد بھی مرزا ہے، تم مکہ اور مدینہ کہتے ہو تو قادیان کو کہتے ہو، تم لوگ 420 ہی کر رہے ہو، تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون ہے، باقاعدہ قانون، پڑھے آپ۔ تو حضرات، میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی صحیح۔ یہ سمجھ لیں کہ سب نے کام کیا ہے، لیکن اصل کام ہمارا کرنے کا ہے، اہل حدیث کا کرنے کا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔